بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران کی محتاط جوابی کارروائی اور بعد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش سے خطے میں جنگ کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے، لیکن صورتحال اتنی نازک ہے کہ فی الحال کوئی بھی دعویٰ قبل از وقت ہوگا۔ حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں شہادت کے انتقام کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس سے قبل امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، جو سب فریقوں کے لیے اچھی بات ہے اور دنیا کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ مزید حوصلہ افزا اشارہ امریکی نائب صدر مائک پینس کی جانب سے آیا۔ مزید تفصیلات سے پہلے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جب انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اطلاعات ملی ہیں کہ ایران نے اپنے حمایت یافتہ عسکری گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی ٹھکانوں پر حملہ نہ کریں۔ مائک پینس کے اس بیان کی تائید عراق کے طاقتور مذہبی، سیاسی و عسکری رہنما مقتدی الصدر کی جانب سے اس وقت ہوئی جب انہوں نے اپنے حلقہ اثر کی مسلح تنظیموں سے کہا کہ وہ حملے نہ کریں۔ انہوں نے بدھ کے روز کہا کہ عراق کو لاحق بحران ٹل گیا ہے۔ تمام اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے یہ حملے خاصا سوچ سمجھ کر کیے تاکہ ان سے کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے خاص طور پر چھاؤنیوں کے ایسے حصوں کو نشانہ بنایا جہاں انہیں معلوم تھا کہ کوئی نہیں ہوگا۔ مزید احتیاط عراقی حکومت کو وقت سے پہلے مطلع کر کے برتی گئی۔ عراقی حکومت نے فوراً امریکہ کو خبردار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے امریکہ کو حملے کی پیشگی آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایرانی حملے کا مقصد امریکہ کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ پیغام دینا تھا، اور اس پیغام کا ہدف امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے عوام بھی تھے۔ لیکن بظاہر 5 باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ طوفان کے بادل ابھی بھی سر پر منڈلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی جوابی کارروائی کا جواب نہ دینے کی بات تو کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایران پر مزید پابندیاں بھی لگانے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پابندیاں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک ایران اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ ایران پہلے ہی شدید پابندیوں کی زد میں ہے اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ مزید پابندیاں اسے دیوار سے لگانے کے مترادف ہوں گی۔ عراق میں قائم اصحاب الحق نامی ایک عسکری تنظیم کے سربراہ قیس الخضر علی کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا جواب آ چکا، اب عراق کا جواب آنا باقی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ عسکری تنظیمیں پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہیں اور خاص طور پر عراق، شام، لبنان، یمن میں ان کے مضبوط ٹھکانے موجود ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی ایران کی عشیر بات سے یا خود اپنی مرضی سے امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا تو وہ بھوسے کے ڈھیر میں چنگاری کا کام کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف مزید فوجی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، لیکن ایران کی حقیقی طاقت رہبر اعلیٰ خامنہئی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایرانی حملے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا مناسب جواب نہیں ہے۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے بے دخل کرنا ایران کا اصل مقصد ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ ایران نے خود کو ایٹمی معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ یورینیم کی افزودگی کرنے کی کوشش شروع کر دے گا۔ امریکہ اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کسی صورت بھی یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ گولہ بارود کی جنگ کے علاوہ ایک اور میدان میں بھی ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے مقابل سفیارہ ہیں۔ جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد ہیکروں نے امریکی ریاست اوکلاہوما کے شہر منی ایپلس کی بلدیہ کی ویب سائٹ کو مسخ کر کے وہاں پر جنرل سلیمانی کی تصویر لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور سرکاری ادارے گورنمنٹ پبلشنگ آفس کی ویب سائٹ بھی ہیک کر کے اس پر صدر ٹرمپ کے منہ پر مکہ پڑنے کی تصویر چسپاں کر دی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں ایران نے سائبر جنگ کے میدان میں خاصی ترقی حاصل کر لی ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے شعبہ کمپیوٹر کے ڈائریکٹر کرسٹوفر کریز نے اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ایران کے پاس تباہ کن سائبر حملے کرنے کی صلاحیت اور رجحان موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی ہیکرز نجی اور سرکاری دونوں طرح کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، بلکہ پورا نظام ہی جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیت اپنے خطے میں
پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں وہ خاصے جارحانہ ہیں۔ امریکہ کئی برس پہلے ہی ایک قانون نافذ کر چکا ہے جس کی روح سے سائبر حملوں کو بھی اقدام جنگ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایرانی حکومت یا اس کے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے امریکہ کے خلاف کوئی بڑی سائبر کارروائی کی تو اس کے اثرات بھی تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے 24 گھنٹوں کے بعد بغداد کے حساس ترین علاقے گرین زون کو 2 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بدھ اور جمعرات کی نصف شب کو بغداد کا قلعہ بند علاقہ جہاں حکومتی عمارتوں اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے سفارت خانے بھی موجود ہیں 2 شدید دھماکوں سے گونج اٹھے، اور عراقی فوج کا کہنا ہے کہ ان راکٹ حملوں سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ 2 راکٹس میں سے ایک امریکی سفارت خانے سے صرف 100 میٹر دور گرا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا پاپولر موبلائزیشن فورس نے اپنے رہنما ابو مہدی کی امریکی ڈرون حملوں میں جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ شہادت کا بدلہ لینے کا عندیہ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ انتقامی کارروائی کے لیے ان کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں۔ انہوں نے عراق میں امریکی فوجی مفادات اور فوجیوں کے خلاف حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کر کے ان کے جرائم کی توثیق کی تو عام امریکی شہریوں کو بھی حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ جتنی بھی ہم اپڈیٹس آپ کو دیں وہ فوری طور پہ آپ کے موبائل فون پہ یا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جائیں۔ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔